ہردے کا اقرار۔ یہ لڑکی خاصی سرفری معلوم ہو رہی تھی۔ بات کرو تو الٹا کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی اور آدرش بغیر بولے کہیں رہ نہیں سکتا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کوئی چوتھی بار اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ رسالے پر سے نظریں ہٹا کر اس سے خاصی تلخی سے بولی، کیا آپ کو کسی ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے؟ مسٹر، آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر علاج کروائیے۔ علاج ہے نا؟ وہ کیا؟ یہی کہ میرے ساتھ کوئی بولتا رہے۔ ایڈیٹ۔ وہ منہ پھلا کر دوبارہ رسالہ دیکھنے لگی تھی۔ دیکھیے مس، آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، اور آپ جو اتنی دیر سے میرا سر کھا رہے ہیں، یہ جہاز ہے، آپ کا گھر نہیں، سمجھے آپ؟ سیانے کہتے ہیں اگر ہم سفر میرے جیسا خوبصورت اور اسمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو تو سفر اچھا کٹ جاتا ہے، بعض اوقات عذاب بھی بن جاتا ہے۔ وہ جلی بیٹھی تھی۔ اور سنیے مسٹر، میں ان اوچھی حرکتوں سے متاثر ہونے والی نہیں ہوں۔ آدرش ایک لمحے کو خاموش رہ گیا۔ لڑکی نے بری طرح انسلٹ کر دی تھی۔ دن بڑے بے کیف گزر رہے تھے۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ رمل بیٹی، دروازہ بند کر لو، میں یہ بجلی کا بل جمع کرواؤں۔ آمنہ نے جاتے جاتے تاکید کی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی مگر آمنہ نہ لوٹی۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ برے برے وہم اسے ستا رہے تھے۔ تقریباً 8 بجے کے قریب کسی نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ آج تو اماں سے خوب لڑوں گی، بھلا اتنی دیر بھی کوئی لگاتا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک گئی اور دروازہ کھول دیا۔ نہیں! وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی تھی۔ کچھ لوگ خون میں لت پت آمنہ کی لاش اٹھا کر لائے تھے۔ وہ بھی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اماں، اماں، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اماں اٹھو۔ مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہی ہو اماں؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اماں آنکھیں کھولو۔ وہ آمنہ کے سرد وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی۔ سویم کے بعد اس کی ساس ماپارہ بیگم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ وہاں کا ماحول خاصا عجیب تھا۔ سارا دن عجیب عجیب طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے۔ کامران کو گویا کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ وہ رمل کے ساتھ خاصی بے باک گفتگو کرتا۔ اسے الجھن ہونے لگی تھی اس ماحول سے۔ ماپارہ بیگم جلد سے جلد نکاح کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ کم از کم اماں کے 40ویں تک وہ شادی نہیں کر سکتی۔ بس پارو بیگم، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ کامران کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ غیر ارادی طور پر رک کر ان کی گفتگو سننے لگی۔ ارے، وہ کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ اب تو اسے ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ بس میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی میرے ضبط کا امتحان بن گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے پہلے وہ میری مسرت کا سامان بنے۔ اس کا لہجہ انتہائی گھٹیا تھا۔ دیکھو کامی، لڑکی شریف خاندان سے ہے، ذرا دیر سے قابو میں آئے گی۔ تم چند روز تک نکاح کا بندوبست کرو۔ رمل کا تو کاٹو تو لہو نہیں والا حال تھا۔ اف، میں کن لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ سارا دن خدا سے فریاد کرتے ہوئے گزرا۔ اسی روز رات کو ماپارہ بیگم کو کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب ایک جھٹکے سے دروازے کو ٹھوکر مار کر کامران اندر آ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے۔ یہ بدتمیزی نہیں، محبت ہے جانم، محبت۔ اس کے گھٹیا طرز مخاطب پر وہ سلگ کر رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پوری قوت سے دھاڑی۔ نہ نہ، آج نہیں، آج تو ملن کی رات ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ شاید وہ نشے میں تھا۔ رمل کو ابکائی آنے لگی۔ میں کہتی ہوں میرے قریب مت آنا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ بجلی زور سے کڑکی تھی اور تیز ہوا سے کھڑکی کے دونوں بت زور سے ٹکرائے تھے۔ کامران اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے رمل کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور اسے زوردار دھکا دے دیا۔ کامران کے ہاتھ صرف اس کا دوپٹہ آ گیا اور وہ باہر نکل گئی۔ طوفانی بارش ہو رہی تھی مگر وہ اندھا دھند بھاگے چلی جا رہی تھی جبھی وہ گاڑی سے ٹکرا کر ہوش و خرو سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ چلو بہن، لاہور اسٹیشن آ گیا ہے،
ساتھ والی خاتون کے کہنے پر وہ سوچوں کے گرداب سے باہر نکلی۔ پلیٹ فارم پر انسانوں کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اسے اپنی رشتے کی آنٹی کا پتہ معلوم تھا۔ اپنی وفات سے چند روز قبل جانے کیوں اماں نے اسے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ شاید انہیں آنے والے وقت کی آہٹ سنائی دے گئی تھی۔ اماں کو یاد کر کے ہی اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ سحر، چھوٹے بھائی کو گئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ امروز کے کہنے پر وہ فوراً بولی تھی۔ 9 دن۔ اس بار کچھ زیادہ ہی لیٹ نہیں ہو گئے چھوٹے بھائی؟ ہو سکتا ہے بزنس کا کوئی اور کام نکل آیا ہو۔ کس کا کام نکل آیا ہو؟ اسی لمحے وہ آدم کھا۔ چھوٹے بھائی؟ وہ دونوں چیختی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ اللہ رے، یہ بےتابیاں! چھوٹے بھائی کی قدر تو ان 9 دنوں میں معلوم ہو گئی ہوگی۔ وہ ان دونوں کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے بولا۔ چھوٹے بھائی، بڑے خراب ہیں آپ۔ سحر نے لاڈ سے اس کے شانے پر سر رکھا۔ یہ سمروز کہاں ہے؟ اس نے پوچھا ہی تھا جب اس کی نظر سامنے کھڑی سمروز پر پڑی۔ لو، محترمہ وہاں کھڑی ہیں۔ تمہارا کیا حال ہے سڑیل؟ وہ اس کی چٹیاں مڑوڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آدرش چھوڑو، بہت بدتمیز ہو تم۔ وہ جہب گئی۔ آدرش کو دیکھتے ہی اس کے من کی گھنٹیاں سی بجی تھیں۔ کیونکہ میں نے اپنی تمیز تمہیں ادھار جو دے رکھی ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے نعیم ربانی اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ اسی وقت فہیم ربانی بھی آ گئے۔ آدرش اب انہیں اس نئی ڈیل کے بارے میں بتانے لگا جس کے سلسلے میں وہ کراچی گیا تھا۔ سحر، امروز اور سمروز وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں کیونکہ اب وہاں خاصا کاروباری گفتگو ہو رہی تھی۔ سحر، بریا کہاں ہے؟ دفتن سمروز نے پوچھا۔ وہ امی کے ساتھ بازار گئی ہے۔ ارے، اس وقت؟ تم کبھی اپنے کمرے سے باہر نکلو تو پتہ چلے۔ امروز کے کہنے پر سمروز چڑ گئی۔ یہ اس کی عادت تھی، ذرا ذرا سی بات پر چڑ جایا کرتی تھی۔ بریا سحر کی بڑی بہن تھی۔ عنقریب اس کی شادی سمروز امروز کے بھائی ادیم سے ہونے والی تھی۔ ربانی ولا سفید اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا جدید طرز کا بنگلہ تھا جس کی بیرونی دیواروں کو ہری بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ نعیم ربانی اور فہیم ربانی 2 ہی بھائی تھے۔ نعیم ربانی بڑے تھے، ان کی بیگم سائقہ ان کی فرسٹ کزن تھی۔ ان کی اولاد میں بالترتیب عارش، آدرش، بریا اور سحر تھیں۔ عارش کی شادی اپنی خالہ زاد آسما سے ہوئی تھی۔ فہیم ربانی کی اولاد میں ادیم، سمروز اور امروز تھیں۔ خدا نے اس گھرانے کو محبت اور امن جیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی آپس میں محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ دونوں بھائیوں کا مشترکہ بزنس تھا۔ تینوں لڑکے بھی ان کے ساتھ بزنس میں ہی تھے۔ سحر، امروز اور انم تینوں کلاس فیلوز تھیں۔ انم کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ ان تینوں کو شیطان کی ٹولی کہا جاتا تھا، جبکہ آسما بھابھی نے انہیں چنڈال چوکڑی کا خطاب دے رکھا تھا۔ نت نئی شرارت، ہر طرح کی اوٹ پٹانگ منصوبے بنانا ان کا کام تھا۔ ممی، یہ شانزے کی بچی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ خانم نہیں بن گئی؟ کاشی، تم سے بڑی ہوں میں، تمیز سے بولا کرو۔ بابا، بڑی تو دیکھو، 1 سال کا فرق بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھنے میں تو تم سے بڑا لگتا ہوں۔ وہ اترایا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ لمبے قد والوں کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ چھوڑو، اب تم دونوں نے پھر لڑنا شروع کر دیا ہے، نورین بیگم نے کہا۔ ارے نہیں ممی، وہ تو ہم ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ میں بھلا اپنی اتنی پیاری بہن سے لڑ سکتا ہوں؟ وہ دلار سے اس کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بولا۔ توبہ ہے، تم لوگوں کی کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پل میں شعلہ، پل میں شبنم، نورین اٹھ کر چلی گئیں۔ سوچ رہی ہوں میں دنیا پر کتنا بھاری بوجھ ہوں۔ تم تو جیسے بڑی بھاری ہو اتنی بڑی دنیا کے لیے۔ مجھ جیسی لڑکیاں بھاری ہی تو ہوتی ہیں۔ کوئی بکواس نہیں چلے گی۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے مائی ڈیئر۔ یہ حقیقت نہیں، تمہارا پاگل پن ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، ان حالات نے مجھے پاگل ہی تو کر دیا ہے۔ یا خدا، کیسی لڑکی ہے یہ؟ سونیا نے سر پیٹ لیا۔ خدا نہ کرے ایسے حالات تمہارے ساتھ پیش آئیں
تو بتاؤں گی کہ کیسی لڑکی ہوں میں بھی کبھی زندگی سے بھرپور ہنسمکھ لڑکی تھی، مگر وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، انسان کو پل میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں رمل، میرے حالات بھی کم و بیش تم سے ملتے جلتے ہیں۔ تم تو چلو غیروں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہوا ہے نا، مجھے دیکھو، میرے تو اپنوں نے مجھے 2 کوڑی کا کر دیا۔ محض 25,000 کی خاطر میرے چچا نے مجھے ایک بوڑھے سے بیانے کو تیار ہو گیا تھا، مگر دیکھ لو، میں ویسے ہی جیتی جاگتی ہوں، ہنستی بولتی ہوں۔ کسی بھی دکھ کو سر پر سوار کر لینے سے نقصان ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو سونیا، مگر میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اتنا بڑا غم سہ سکوں۔ تم یوں مت کہو، اللہ ہمیشہ برداشت کے مطابق ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میری اماں نے قدم قدم پر مجھے سہارا دیا تھا، اور آج میں بے سہارا، تنہا اس زمانے کے سرد و گرم سے نوداد آزما ہوں۔ میں کیا کروں سونیا، میں بہت تنہا ہو گئی ہوں۔ اماں مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ اماں، وہ بچوں کی طرح بلک پڑی۔ رمل پلیز خود کو سنبھالو، زمانے سے لڑنا سیکھو، مضبوط بنو۔ وہ بھی تو جی رہے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ سونیا نے اس کے آنسو پوچھے۔ سونیا ہمہ وقت اس کی دولجوئی میں لگی رہتی، زبردستی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاتی۔ کہاں جا رہی ہو رمل؟ سونیا نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پوچھ لیا۔ اخبار میں جاب کا اشتہار آیا تھا، وہیں انٹرویو دینے جا رہی ہوں۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔ جواب میں وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ وہاں پر 3 لڑکیاں اور تھیں۔ 2 نے تو اس کی طرح صرف گریجویشن کیا ہوا تھا، جبکہ ایک نے ایم اے کر رکھا تھا۔ حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے صرف 4 لڑکیاں آئی تھیں۔ میں آئی کم ان سر؟ اس کی باری آخر میں ہی آئی تھی۔ یس، سٹ ڈاؤن پلیز۔ وہ مومرس تھے، خاصی ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی ان کی۔ آپ کا نام؟ رمل خان۔ کوالیفیکیشن گریجویشن۔ پہلے کہیں جاب کی ہے؟ جی ہاں، ایک ٹیوشن سینٹر میں بطور ٹیچر۔ اوکے، کل صبح 8 بجے اس پتے پر پہنچ جائیے گا۔ انہوں نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا مطلب، گھر میں نوکری؟ وہ کارڈ پر گھر کا پتہ پڑھنے کے بعد حیرانی سے گویا ہوئی۔ سو واٹ؟ آپ کو ماہانہ 5,000 ملیں گے، چاہیں تو رہائش بھی ہماری طرف سے ہوگی۔ مگر سر، چلے 7,000 ٹھیک ہے۔ سر میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ دیکھ بھال، گھر کی بھی، میرے بیٹے کی بھی۔ آپ نے بتایا کہ آپ ٹیچر رہ چکی ہیں، مجھے ایک ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ رمل سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھیں مس رمل، میں بہت جلدی میں ہوں، اگر آپ راضی ہیں تو کل صبح اس پتے پر پہنچ جائیے گا۔ اوکے۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں۔ تنخواہ تو خاصی پرکشش تھی، اس کی موجودہ تنخواہ سے 3 گنا بہتر۔ آخر اللہ کا نام لے کر وہ دوسرے دن اس بنگلے پر پہنچ گئی۔ آئیے مس رمل، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی۔ انہی صاحب نے اس کا استقبال کیا۔ مجھے کام کیا کرنا ہوگا سر؟ کام؟ آئیے میرے ساتھ۔ مگر کہاں؟ آپ آئیں تو۔ وہ صاحب چل پڑے تو اسے بادل نخواستہ ان کی تقلید کرنا پڑی۔ ارے یار، چھوڑو دوسری لڑکیوں کو، اس دل میں تو اب کوئی اور سما گیا ہے۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصہ تھی۔ اس نے ایک نظر سمروز کو دیکھا، جس کا چہرہ گلے رنگ ہوا چلا تھا۔ اس کا وہاں رکنا دوبھر ہو گیا۔ وہ جھنپ کر باہر نکل گئی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ آدر چوکا۔ بھائی کون ہے وہ؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا۔ سحر اور امروز اس کے پیچھے پڑ گئی، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گیا۔ نگاہوں میں ایک دم وہ تپا سا سبھی چہرہ ٹھہر گیا۔ عجیب تھا وہ بھی، جس لڑکی نے بری طرح انسلٹ کی تھی اسی پر مر مٹھا تھا وہ۔ نہ بتائیں، شرط لگا لیں، آپ کی وہ جو بھی ہیں کم از کم شانزے سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ سحر اور امروز تپ کر باہر نکل گئیں۔ ایسا ہے تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں مس شانزے کو۔ وہ مسکرا کر تیار ہونے چلا گیا۔ اوہو، بندہ سلام عرض کرتا ہے۔ آدرش نے کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ایک ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔
سوری، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ بندہ ناچیز نے کراچی سے لاہور تک کا وہ بور ترین سفر آپ کے ساتھ کیا تھا۔ او آئی سی، اسے گویا یاد آ گیا تھا۔ سوری، میں صرف یاد رکھے جانے کے قابل لوگوں کو یاد رکھتی ہوں۔ شانزے یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ سادہ سے سوٹ میں بغیر میک اپ وہ سب سے زیادہ منفرد لگ رہی تھی۔ آدرش کو اس کی یہی ادا تو بھائی تھی۔ اس کی ڈیمانڈ ایسی ہی لڑکی تھی، ریزرو رہنے والی، سادہ، دلکش اور تھوڑی تھوڑی مغرور۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کے دل نے اسے سب سے اونچی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ وہ لبوں پر دھیما سا تبسم سجائے مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ آدرش کی نگاہیں اسی کے گرد منڈلاتی رہی تھیں۔ یہ شاید اس کی نظروں کا ارتکاز کا اثر ہی تھا کہ یخلق شانزے نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نظریں ملنے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ آدرش ربانی کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ تیورا کر رخ پھیر گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ کاشان کے کہنے پر وہ تینوں چونکی۔ سحر، یہ وہی اسمگلر۔ امروز نے سرگوشی کی۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ وہ کچھ نہیں۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ انم نے بات سنبھالی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو آپ لوگ اپنا تعارف کروا دیجئے۔ جی، مجھے انم کہتے ہیں۔ انم کی بانچیں کھل گئیں۔ کون کہتے ہیں؟ وہ شرار سے گویا ہوا۔ سبھی کہتے ہیں، وہ مسکرائی۔ اور آپ؟ وہ اب سحر سے مخاطب تھا۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑائی، مگر کاشان نے سن لیا۔ انٹرسٹنگ، کافی ڈیفرنٹ نیم ہے آپ کا۔ اور آپ؟ وہ امروز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سحر سلگ کر رہ گئی۔ امروز، گڈ، پریٹی نیم۔ ویسے آپ تینوں بہنیں ہیں کیا؟ مسٹر، آپ کو یہاں مہمانوں کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے؟ سحر تب کر گویا ہوئی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ بائی دا وے مس ایڈیٹ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر چلائی۔ آپ نے یہی نام تو بتایا تھا۔ وہ معصوم سا بن گیا، جس پر سحر کو مزید غصہ آ گیا۔ نہایت ہی فضول واقع ہوئے ہیں آپ۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ کاشان مسکرا کر اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا جو قریب ہی کھڑے تھے۔ یہ وہ ہکلا گئی۔ اسے ایک لمحے لگا تھا پہچاننے میں۔ آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ منصور صاحب کی ہمراہی میں وہ باہر چلی آئی۔ وہ ابھی تک ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی۔ یہ تو وہی تھا جس نے اس رات اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، مگر یہ تو ملتان میں تھا، پھر یہاں لاہور میں۔ وہ الجھ سی گئی تھی۔ مجھے ایان کی ہی دیکھ بھال کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو نہ صرف پر اعتماد ہو بلکہ ذہین بھی ہو۔ میں نے بہت سے مرد ملازم رکھے، مگر وہ لوگ اس کی دیکھ بھال اس طرح نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ ایک عورت کر سکتی ہے۔ مگر وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ پہلے میری بات سن لو۔ وہ 13-14 برس کا تھا جب اس کی ماں اسے اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے خلا لے لی۔ ماں کی جدائی نے اسے چڑچڑا سا بنا دیا تھا۔ 1 سال پہلے یہ بزنس کے سلسلے میں ملتان گیا، وہیں اسے غزالہ پسند آ گئی۔ میں خوش تھا کہ میرے بیٹے کی تنہا زندگی اب خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ایان جنون کی حد تک اسے چاہنے لگا تھا، مگر وہ بے وفا نکلی۔ ایان سے سب کچھ ہتھیا کر اپنے کسی کزن کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے طلاق لے لی۔ یوں چند ماہ بعد ہی وہ اس کی زندگی سے بھی نکل گئی۔ اس واقعے کے بعد اس کا عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ ہر عورت بے وفا ہوتی ہے۔ بالکل نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ چند ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کے دماغ پر خاصی گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے دماغ کے حصے پر کافی چوٹ آئی ہے، جس سے یہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ ریٹروگریڈ ایمنیسیا ایسی بیماری ہے جس میں انسان یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی اسے کوئی پرانی بات یاد آ جائے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک ایسے ساتھی کی بھی ضرورت ہے جو نہ صرف اس کی ضروریات کا خیال رکھے بلکہ اس کی مینٹل ایکسرسائز بھی کروائے، جو صرف ایک پرخلوص جذباتی تعلق سے ممکن ہے۔ میرے خیال میں کوئی عورت ہی اس کا بہتر خیال رکھ سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے
اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ مگر سر، میں بھلا کس طرح ان کا خیال رکھ سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے، دیکھو رمل بیٹی، اسے تم میری خوش فہمی کہہ لو یا خود اعتمادی، کہ میری نگاہیں جوہر شناس ہیں۔ مجھے تم میں وہ خصوصیات نظر آئیں جو کسی اور لڑکی میں نہیں تھیں۔ مجھے لگا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے گھر اور میرے بیٹے کو سنبھال سکتی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہاری فیملی کو اعتراض ہوگا؟ شاید۔ وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ لاوارث تھی۔ مگر تمہاری سی وی میں تو لکھا تھا کہ تم ہاسٹل میں رہتی ہو۔ منصور صاحب خاصے ذہین آدمی تھے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ جی۔ اسے لگا وہ ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکے گی۔ دراصل میری کوئی فیملی نہیں ہے، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ آئی سی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئے۔ میرا خیال ہے رمل، مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو پوری توجہ سے کام کر سکے۔ یہاں اینیکسی میں تمہاری رہائش ہوگی، تنخواہ اس کے علاوہ ہوگی۔ پلیز انکار مت کرنا۔ مجھ سے اپنے جوان بیٹی کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ رمل کا دل بھیج گیا۔ آخر وہ اس کا مسیحا تھا، اسی طرح ہی اس کے احسان کا بدلہ اتارا جا سکتا تھا۔ سر، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں ایان صاحب کا پورا خیال رکھوں گی۔ رمل کے کہنے پر منصور صاحب مسکرا دیے۔